میرا نام ثاقب ہے، میں اس چوپارے کا دکاندار ہوں. تو پہلے تو انہوں نے فوڈ شیٹ ختم کر دی ہے، مطلب ہے کہ جن افسران نے ختم کیا ان کی بڑی مہربانی، شکریہ کہ جتنا ہمارے ساتھ انہوں نے وہ کیا ہے. مگر ابھی بھی جو ان سے ہمیں جو مین جو مقصد ہے نا وہ راستہ کھولنے کا ہے، وہ راستہ ابھی تک بند ہے، جس کی وجہ سے یہ شام ہوتی ہے. تو گرمی ہے، گھر سے کوئی دوپہر کے ٹائم نہیں، شام ہی کو نکلتا ہے. تو ہم دکاندار بندے، ہمارا کام جو شروع ہوتا ہے یہ 5 کے بعد کام ہمارا شروع ہوتا ہے. تو اس سے پہلے تو ہمارا کچھ کام نہیں ہوتا. تو ادھر سے ہم یقین مانیں جو صحیح بندے، ہم دکاندار صحیح بندے جو باہر سے نہ ٹیکس دیتے ہیں نہ کچھ دیتے ہیں، وہ آ کے اتنی بڑی بڑی چھتریاں لے کے ادھر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، برائے مہربانی ہمارا عرض ہے ان سے کہ یہ راستہ کھولا جائے. یہ ہم اس پہ ہمارے لیے بہت مسئلہ بنا ہوا ہے. جی صدر صاحب، یہ جو چھاپڑیاں لگانے والے لوگ ہیں، آپ کی دکانوں کے آگے کھڑے ہیں، راستوں میں کھڑے ہیں، اس سے کاروباری طبقہ کس حد تک متاثر ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جو ہمارا مقصد تھا کہ ہمارے دکان کے آگے گاڑی آئے، اس میں گاہک آئے اور وہ ہم سے خریداری کریں، یا ہم سے یا دیگر بازاروں سے خریداری کریں، چونکہ چوک فوارہ جو ہے یہ پشاور کینٹ کا ہب ہے، دل ہے، دارالخلافہ ہے. جب یہاں پر یہی گندگی ہوگی، یہاں کا جو لوگ آ کر دیکھیں گے، یہ اس کو انتظامیہ کو چاہیے کہ چوک فوارے کو خوبصورت ایک ماڈل کے طور پر بنائیں، یہاں پر پودے لگائیں، یہاں پر روشنی کا انتظام کریں. جب لوگ چوک فوارہ میں آئیں تو ان کو پتہ ہے کہ ہم پشاور کینٹ میں آئے ہوئے ہیں، لیکن جب یہاں پر لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کسی گندی جگہ پر آگے ہیں. انتہائی لوگ کھڑے ہیں، غیر قانونی طریقے سے کھڑے ہیں، ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، ریڑیوں کے اوپر چھتریاں لگی ہوئی ہیں. اگر آپ دیکھیں، انہوں نے جو فوڈ کا کام ہوتا ہے جس سے انسانی زندگی سے منسلک ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی پوچھنے والا ہے. تو ہم نے جس کوشش کے لیے اپنے روزگار کے لیے، چونکہ ہم روزگاری لوگ ہیں، ہم نے کوشش کی تھی، وہ کوشش ادھوری ہے. جب تک مکمل طور پر یہ صفایا نہ ہو جائے، ٹریفک پولیس، دیگر پولیس اور انتظامیہ، اے سی صاحبان، ڈی سی صاحبان اور بورڈ انتظامیہ، اور خاص کر میں ڈی جی ملٹری لینڈ اینڈ کنٹرولمنٹ بورڈ عرفان احمد مالک صاحب کا انتہائی مشکور ہوں. اور ان سے پھر بھی میرا یہ مطالبہ ہے کہ خدا کے لیے آپ بہت ہی ایک سچے ایماندار شخص ہیں، اور ہمیں آپ کی جتنی تعریف لوگوں نے کی ہے وہ انتہائی کم ہے. آپ اس تعریف سے بھی زیادہ قابل آدمی ہیں. تو ہماری ان سے پھر بھی مطالبہ ہے کہ آپ کسی ڈیلیگیشن کو بھیجیں، وہ یہاں دیکھیں کہ ہمارے جو ہم باتیں کر رہے ہیں کیا وہ سچ پر مبنی ہے یا اس میں کوئی بغض یا کینہ چھپا ہوا ہے. الحمدللہ ہم نے کبھی بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیا، اور نہ ہی ہم نے ان کے جو جتنا احسان، نہ ہم احسان فراموش ہیں. ہم نے ہمیشہ حکومت کا ساتھ دیا اور ان کے ٹیکسوں کو بھی مانتے ہیں. لیکن اگر آپ جگہ کو صاف کر کے اور ریڈی ہٹا کر گند چھوڑ دیں گے تو پھر فائدہ کیا ہو صفائی کا. اس لیے ابھی بھی وہی صورتحال ہے. جو قانونی لوگ کھڑے تھے وہ ان کو ہٹا کے غیر قانونی لوگوں پر ہمیں مسلط کر دیا گیا ہے، جن کی وجہ سے کافی مشکلات ہیں. ہم جو میرے دوست ثاقب نے کہا ہے کہ دکاندار ہیں، دکاندار واقعی متاثر ہو رہے ہیں. تو اس لیے میری آپ کی توجہ سے، احکام بالا سے یہ مؤدبانہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے ہماری اس تکلیف کو جلد از جلد دور کیا جائے. اور تقریباً 1 سال ہونے کو ہے کہ یہ بیریئر بند ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مسائل کا دکانداری روزگار بالکل ختم ہو چکا ہے اور ہم دیگر مسائل میں پھنس چکے ہیں. صدر صاحب، پچھلے دنوں کچھ کنٹونمنٹ بورڈ کے افسران بالا سے گفتگو ہوئی آپ کے اس ایشو کے بارے میں. افسران بالا کے مطابق یہ سوال آپ تک اس لیے ہے کہ چونکہ آپ بازار کے صدر بھی ہیں، آپ کے ساتھ بازار کے صدور اور تاجر انصاف والے بھی رابطہ رکھتے ہیں، تو افسران تک یہ بات پہنچائی جاتی ہے کہ یہ چھاپڑیوں والے جو مین روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جی، یہ دکانداروں اور تاجر طبقے کے منظور نظر لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں، بالکل اگر ان کی یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ درست کہہ رہے ہوں گے، لیکن پھر سب سے بڑے گناہگار پھر وہی ہیں. اگر آپ کو انتظامیہ نے، آپ کو گورنمنٹ نے، آپ کو اللہ کی ذات نے ایک ڈیوٹی سپورٹ کی ہے کہ آپ یہ کام ختم کریں گے، اور آپ پھر یہ کام ختم نہیں کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دکاندار اس میں ملوث ہیں، باقاعدہ جس چھابڑی والے کے ساتھ دکاندار ملوث ہے اس کی دکان کو ایک دفعہ اس کو نوٹس دیا جائے قانون کے مطابق کہ بھئی یہ جو ہم یہ چیز بالکل نہیں مانتے. اگر وہ نوٹس کے بعد بھی خلاف قانون کام کرتا ہے پھر اس کی دکان کو سیل کیا جائے. وہ اگر وہ تیسری بار بھی
दुकान सील होने के बाद और दुकान वो किसी उससे आप रिटर्न ले लें एफिडेविट लिख कर कि जी आइंदा मेरे दुकान के आगे कोई भी छापड़ी नहीं होगी, अगर कोई छापड़ी गैर कानूनी को और मैं उसमें मुलविस हुआ तो मेरी ये इजाज़त होगी गवर्नमेंट को कि मेरी दुकान को बिल्कुल मुकम्मल बंद किया जाए, तो फिर इसकी दुकान को 1 साल तक बंद किया जाए। ये तो कोई इतना मुश्किल इशू नहीं है। फिर तो हम इसमें, अगर आपका ये सवाल कि अफसरान बाला ये कह रहे हैं, तो फिर इसमें 99% गुनाहगार अफसरान बाली हैं कि उनको रिपोर्ट गई है और वो इसके साथ दे रहे हैं। आप चूँकि बाज़ार के सदर हैं, अगर गवर्नमेंट और कंटोनमेंट बोर्ड आपको अब ऑन बोर्ड ले जी और मेन रोड के ऊपर जी आपको ये टास्क अपने साथ दिया जाए कि इन छापड़ी फरोशों को कम किया की जा सके, तो क्या आप हुकूमत के साथ ताउन करने को तैयार हैं? मैं नहीं, बल्कि पूरा जो जितने भी दुकानदार हैं तमाम ये ताउन करेंगे, क्यों यहाँ हम आते हैं रोज़गार के लिए। जब हमारी दुकान के आगे गंद होगा, जब हमें सहूलत नहीं मिलेगी तो हम परेशान होंगे। तो हम चूँकि, लेकिन एक बात है, चूँकि इसमें कोई ये कोनों खुदरों में छुपे नहीं नज़र खड़े, ये आम मेन जगह में खड़े हैं जो मीलों दूर से दिखाई देते कि वाकई ये छापड़ी लगी हुई है, ये रेड़ा लगा हुआ है, ये गैर कानूनी बैठे हुए हैं, तो उसमें हमारी इमदाद की ज़रूरत ही नहीं है। ये उनकी ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, ट्रैफिक पुलिस की भी ज़िम्मेदारी है। ट्रैफिक पुलिस एक दुकानदार को जो कानून के दायरे के अंदर बैठा हुआ है उसको ले जाती है, लेकिन उसके आगे जो रेड़ा खड़ा है वो उसको नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें गुनाह किसका हो गया? इसमें गुनाह जो है इंतज़ामिया का है। अगर वो कल अल्लाह की, ठीक है, वो इस टाइम वो उनको एक नशा है, उनके पास एक पावर है, उनको एक अल्लाह ने ड्यूटी दी है, वो उस ड्यूटी से गफलत बरतते हैं, उस ड्यूटी के साथ इंसाफ नहीं करते और रेड़े की जगह, छापड़ी की जगह दुकानदार को तंग करते हैं जो अपनी हदूद में बैठे हुए हैं, तो फिर ठीक है, इस वक्त दुकानदार मजबूर है, लेकिन अल्लाह में मजबूर नहीं है। और रोज़े क़यामत इस दुकानदार का हाथ होगा और उन अफसरान बाला का गिरबान होगा और अल्लाह की दरबार में इनसे पूछा जाएगा कि आपने अपनी ड्यूटी क्यों ईमानदारी से नहीं की।